خیر کی طرف، بھلائیوں کی طرف، نہ صرف یہ کہ جاؤ بھاگو لپکو دوڑو. الدین الخالص. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. القيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب. الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. وقال جل شانه في سورة البقرة وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. برادران اسلام، معزز حاضرین، محترم بزرگوں اور دوستوں، عزیز ماں اور بہنوں، دنیا میں جینے والا ہر آدمی اپنے سامنے موجود امور میں
اچھے اور برے کی تمیز کرتے ہوئے ان میں سے اچھے کو اختیار کرتا ہے اور چنتا ہے، اور جو امر، جو چیز اور جو معاملہ اس کی نظر میں برا لگتا ہے اس سے حتی المقدور کنارہ کش، دور اور باز رہنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہم تمام مسلمانوں کو اس بات کی تعلیم دی ہے کہ وہ اپنی زندگی میں صرف اور صرف خیر کو چنیں، خیر کو اختیار کرے۔ خیر کیا ہے؟ خیر ہر طرح کی بھلائی اور اچھائی، اچھے اعمال کرنا، اعمال صالحہ کو انجام دینا، دوسروں کے ساتھ اچھائی اور ہمدردی کرنا، اچھائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، دوسروں کی تکلیفوں کو دور کرنے کے بارے میں سوچنا، راستے میں پڑی ہوئی تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا، ساری کی ساری اچھائیاں جو ایک انسان تصور کر سکتا ہے اپنی زندگی میں، اللہ رب العالمین نے ان تمام اچھائیوں کا ہم سے مطالبہ کیا ہے اور کرنے کا حکم دیا ہے۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، ہر شخص کسی نہ کسی طرف متوجہ ہو رہا ہے۔ تمام ادیان کے لوگ اپنے اپنے انداز سے، اپنے اپنے طریقے کے مطابق متوجہ ہو رہے ہیں مختلف نظریات و خیالات کی طرف، لیکن تمہارے لیے فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، خیر کی طرف، بھلائیوں کی طرف، نہ صرف یہ کہ جاؤ، بھاگو، لپکو، دوڑو۔ کیوں؟ کیونکہ یہی اچھائیاں، یہی ہمارے کام آنے والی ہیں، یہی بھلائیاں، انہی سے ہم کو اس دنیا میں بھی فائدہ پہنچے گا اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں بھی سرخ روئی اور کامیابی نصیب ہوگی۔ اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا، جہاں کہیں بھی تم رہو گے اللہ رب العالمین تمہیں لے آئے گا۔ قبر میں رہو گے، قبر سے نکال لائے گا۔ سمندر کی لہروں میں چلے جاؤ گے، وہاں سے بھی نکال لائے گا۔ آگ کی لپیٹ میں جھلس کے مر جاؤ گے، پھر بھی اللہ رب العالمین تمہیں لے آئے گا۔ جہاں کہیں بھی تم رہو گے اللہ رب العالمین تمہیں ضرور بھی ضرور لے آئے گا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ رب العالمین ہر چیز پر قادر ہے۔ دنیا میں کسی کے اوپر اس کے جسمانی خواہشات کا غلبہ ہوتا ہے، بعض دوسرے ایسے جن پر ان کی نفسانی خواہشات کا غلبہ ہوتا ہے، جاہ مرتبہ، اور وہ اسی کو اپنی زندگی کے لیے شرف سمجھتا ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین تو یہ فرماتے ہیں کہ فَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تم خیر کو انجام دو، خیر کو کرو تاکہ تمہیں کامیابی نصیب ہو۔ اور اس خیر کی تعلیم اللہ رب العالمین نے صرف ہمیں ہی نہیں دی، امت محمدیہ کو، بلکہ اللہ رب العالمین نے تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو اس بات کی تعلیم دی۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ، ہم نے ان کی طرف، ان انبیاء کرام کی طرف وحی کی۔ کس بات کی؟ فعل الخیراتی، اچھائیوں کو کرنے کی، خیر کو کرنے کی، وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، نماز قائم کرنے کی، زکوٰۃ دینے کی، اور یہ لوگ تو ہمارے عبادت گزار بندوں میں سے تھے۔ عبادت گزار بندوں میں سے ہونے کے باوجود اللہ رب العالمین نے ان کو وحی کی کہ خیر کے کام کو کرتے رہو۔ انہم کانوا
دوسری جگہ فرمایا اللہ رب العالمین نے کہ انہم کانوا یدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین، کہ وہ لوگ لالچ اور خوف سے ہمیں پکارتے تھے اور یہ تو ہمارے سامنے عاجزی کرنے والے تھے۔ یہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا حال تھا۔ اس دنیا میں خیر کا کرنے والا آدمی صرف بھلائی سے کام رکھے اور یہ سوچے کہ اللہ رب العالمین نے صرف اور صرف خیر کرنے کے لیے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے، جہاں تک ہو، اور برائی سے اپنا دامن بچانے کے لیے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے۔ برائی خواہ کسی قسم کی بھی ہو، ہر طرح کی برائی سے اپنے دامن کو بچا کر اس دنیا میں زندہ رہنا ہے، اس لیے کہ دنیا میں ہمیں سے ہر شخص سکون و اطمینان چاہتا ہے، اپنی زندگی میں سکون و اطمینان چاہتا ہے کہ وہ بھی چین سے رہے اور اس کے ارد گرد کے لوگ بھی چین سے رہیں۔ آج بہت ہی مشکلات کا زمانہ ہے، آزمائشوں کا زمانہ ہے، تکلیفوں کا دور ہے، اور اس دور میں ہمیں سکون و اطمینان کی ہر دور سے زیادہ ضرورت ہے۔ ہر آدمی ایک قسم کے ٹینشن میں مبتلا نظر آتا ہے، لگتا ہے کہ ایک طرح کی دماغی الجھن ہے جس سے 24 گھنٹے اس کو قرار نہیں، اس کی زندگی میں چین نہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، جو بھی خیر تم بھیجو گے، کسی چیز پر قرآن کے کسی نسخے کو اٹھایا، اس پر گرد و غبار ہے ذرا سا، اور اپنا رومال نکال کر کے اس کو ایسے جھاڑ دیا، صاف کر دیا کہ دوسرا آدمی اس کو اٹھائے پڑھنے کے لیے تو اس کے ہاتھ پہ گرد و غبار نہ لگے، یہ بھی خیر ہے، اس کا بھی ثواب ملے گا اللہ رب العالمین کیا۔ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، جو بھی خیر اللہ کے ہاں بھیجو گے اس کو اللہ رب العالمین کے ہاں پاؤ گے، ہوا خیرا وَأَعْظَمَ اجرا، یہی تو خیر ہے اصلی، اور اجر کے اعتبار سے بھی عظیم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان ھذا الخیر خزائن، یہ خیر جس کی بات آپ سے کی جا رہی ہے، کہا کہ اس کے خزانے ہیں تمہارے پاس، وَلِهَذِهِ الْخَزَائِنِ مَفَاتِيحٌ، اور خیر کے ان خزانوں کی کنجیاں ہیں، چابیاں ہیں۔ کہا فرمایا کہ فَطُوبَى لِعَبْدٍ جَعَلَهُ اللَّهُ مِفْتَاحًا لِلْخَيْرِ مِغْلَاقًا لِلشَّرِّ، خوشخبری ہے اس بندے کے لیے، اچھائی اور بھلائی یہ درجات ہیں، ثواب ہے اس بندے کے لیے جس کو اللہ رب العالمین نے خیر کی کنجی بنایا، یعنی خیر کا کرنے والا بنایا، خیر کا آغاز کرنے والا بنایا، خیر کی پہل کرنے والا بنایا، اور شر کو بند کرنے والا، روکنے والا بنایا۔ کہیں بھی اس کو کوئی برائی نظر آتی ہے تو وہ کوشش کرتا ہے کہ اس کی ذات سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمانے کے بموجب کہ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جو کسی منکر اور بری چیز کو دیکھے تو اپنے ہاتھ سے مٹا دے، فإن لم یستطع فبلسانہ، اور اگر ہاتھ سے نہیں مٹا سکتا تو زبان سے کہے کہ یہ چیز بری ہے، فإن لم یستطع فبقلبہ، اور اگر یہ بھی نہیں ہوتا تو اپنے دل سے برا جانے، وذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کا کمتر اور کمزور درجہ ہے۔ کم از کم یہ تو ہوا کہ ہم نے اپنے دل میں اس کو برا جانا۔ وَوَيْلٌ لِعَبْدٍ جَعَلَهُ اللَّهُ مِفْتَاحًا لِلشَّرِّ مِغْلَاقًا لِلْخَيْرِ، اور ہلاکت ہے اس بندے کے لیے جس کو اللہ رب العالمین نے شر کی کنجی بنایا اور خیر کو روکنے والا بنایا۔ ہم نے اگر اپنی زندگی میں اس چیز کی حقیقت کو نہیں سمجھا
تو خسارہ ہمارا مقدر ہے. وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، جو کچھ تمہیں ملا ہے اس دنیا میں نعمتوں کی شکل میں، اس سے آخرت کا گھر تلاش کرو. لیکن یہ نہیں کہا گیا کہ تم اپنی دنیا سے غافل ہو جاؤ، اپنے بال بچوں کی فکر مت کرو، اپنے روزی روزگار کو مت دیکھو. وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، اور دنیا کے حصہ کو مت بھولو. وہ دونوں چیز ایک ساتھ لے کر کے چلنی، اور اس چیز کو دیکھنا ہے کہ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال و اولاد تو دنیاوی زندگی کی زیب و زینت کی چیزیں، یہ تو ہوں گے. ہم بڑے ہوئے تو ہماری شادی بھی ہوئی، اور جو بڑے ہوں گے ان کی شادی ہوگی، اور جن کی شادی ہوگی اللہ رب العالمین ان کو اولاد کی نعمتوں سے بھی مالا مال کرے گا. سب ہوگا، یہ چیز فطری ہے انسان کی زندگی میں، یہ سب تو ہوگا. والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا. دیکھو تو کیا دیکھو؟ باقی رہنے والی نیکیاں. جو کھایا وہ ختم، جو پہنا وہ بھی ختم بوسیدہ ہو کر. اب کیا اس کے بعد باقی بچا؟ جو صدقہ کر دیا، نیک اعمال اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں بیچ دیے، فَأَمْضَى، وہ کام آیا، وہ ذخیرہ بنا. کسی کے 5 بیٹے ہوں، کسی کے 10 بیٹے ہوں، کسی کے پاس کچھ ہو، کسی کے پاس کچھ ہو، ہمیں کیا لینا دے؟ یہ تو دنیا کی چیزیں ہیں. فَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو کچھ تمہیں ملا یہ دنیاوی زندگی کا ساز و سامان ہے. وَمَا عِندَ اللَّهِ، اب یہی دیکھنا ہے. ایک طرف دنیا ہماری آنکھوں کے سامنے کھڑی ہے، یہ لیلا دنیا، یہ اتنی بے وفا ہے جس نے کسی کے ساتھ آج تک وفا نہیں کی. جو اللہ کیا ہے، خیر و ابقى للذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون، خیر ہے، زیادہ بہتر ہے، اور زیادہ باقی رہنے والی ابدی چیز ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان والے ہیں. وعلی ربہم یتوکلون. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں حل تحسبون انما نمدهم من مال وبنین نسارع لهم فی الخیرات، کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کے مال اور اولاد کو بڑھا رہے ہیں تو ان کے لیے بھلائیوں میں اضافہ کر رہے ہیں؟ یہ تو ایک ادنا سی عقل رکھنے والا انسان اس دنیا میں، ادنا سی عقل رکھنے والا انسان اس دنیا میں، بڑے لوگ اچھی مجلسوں میں بیٹھتے تھے تو کہتے تھے کہ جتنا زیادہ اتنا ہی زیادہ حساب. جس کے پاس جتنا زیادہ ہے اللہ رب العالمین کیا اس کو اتنا ہی زیادہ حساب دینا پڑے گا. ہم بچ سکتے اس سے؟ جو ملا اور جو اس کے بدلے میں ہماری طرف سے گیا، آئینہ کی طرح دونوں کو ہمارے سامنے قیامت کے دن رکھ دیا جائے گا کہ یہ ہم نے تمہیں دیا، ایک چیز سے انکار نہیں. الیوم نختم علی افواہہم، زبان سے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، زبان پر تو مہر لگی ہوگی. وتکلمنا ایدیہم، ہاتھ اور پیر، اعضاء و جوارے شہادت دیں گے. وہاں کون انکار کر سکے گا؟ اس دنیا میں ہمیں ملا تو ہم اترائے بھی، حالانکہ اللہ رب العالمین نے ہمیں منع کیا تھا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین میں اترا کر مت چلو.
انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، زمین کو تم پھاڑ نہیں سکتے اور نہ پہاڑ کی بلندی کو تم پہنچ سکتے ہو. اپنی ذات کو سمجھو. ابھی ایک حدیث میں پڑھوں گا آپ کے سامنے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا من اعطی حظہ من الرفق فقد اعطی حظہ من الخیر. جس کو نرمی کا جتنا حصہ ملا اتنا ہی سمجھ لو خیر کا حصہ ملا. جو بھی ملا اللہ کا فضل و کرم ہے. جو ملے گا وہ بھی اللہ کا فضل و کرم ہوگا. لیکن ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم نرم رہیں. نرم دماغ میں نرمی، سلوک میں نرمی، چال ڈھال میں نرمی. تو اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ میں فرماتے ہیں کہ ہم تمہارا جو یہ بڑھا رہے ہیں مال اور اولاد، تو ہم خیرات میں جلدی کر رہے ہیں؟ بل لا یشعرون. نہیں، یہ لوگ سمجھتے ہی نہیں. ان الذین هم من خشیۃ ربہم مشفقون. وہ لوگ جو اپنے رب کی ہیبت سے خوف کھاتے ہیں. اللہ کا نام آیا، اللہ رب العالمین زبان سے نکلا تو یہ خیال فوراً ذہن میں آیا کہ وہ ذات بابرکات سب سے بڑی ہے، سب سے بزرگ و برتر ہے، اسی کی جانب سے سب کچھ ہے. وہ ہمیں چھوڑے گی نہیں اگر ہم سے قصور ہوگا تو. والذین هم بآیات ربہم یؤمنون. جو لوگ اپنے رب کی آیات پر ایمان رکھتے ہیں. والذین هم بربہم لا یشرکون. جو لوگ اپنے رب کے ساتھ شریک نہیں ٹھہراتے. والذین یؤتون ما آتوا وقلوبہم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون. اور جو لوگ جو بھی صدقہ و خیرات کرتے ہیں، جو بھی دیتے ہیں، تو ان کے دل لرزتے ہیں. کس بات سے؟ پتہ نہیں قبول ہو یا نہ ہو. انہم الی ربہم راجعون، تو اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانے والے. اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون. یہ لوگ خیر کے کاموں میں سبقت کرنے والے اور جلدی کرنے والے ہیں. اتنا کام کرنے والے لوگ. ہم تو جیتے ہیں، بس صبح ہوئی، شام ہوئی، زندگی کے کچھ معمولات ہیں، ان کو ہم انجام دیتے ہیں. اتنی سردی کا زمانہ، گھر میں آدمی اپنے آپ کو لپیٹ کر اوڑھ کر بیٹھتا ہے، تو کبھی یہ لپیٹ کر اور اوڑھ کر وہ خلوت جو حاصل ہوتی ہے، کبھی اس میں ہم نے سوچا کہ ہمیں کس لیے دنیا میں بھیجا گیا ہے؟ اسی لیے کہ صبح ہو تو ناشتہ مل جائے، دوپہر ہو تو کھانا مل جائے، رات ہو تو کھانا مل جائے، انواع اقسام کی ڈشیں مل جائیں، اور شادی بیاہ میں انواع اقسام کی ڈشوں کا انتظار رہے. اسی طرح کے معمولات کو ہم نے اپنا وتیرہ بنا رکھا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فی القلب لمحتان. دل میں دو طرح کی کیفیتیں پیدا ہوتی ہیں. لمحۃ من الملک، فرشتوں جیسی کیفیت، نیکیاں کرنے والی، اچھائیاں کرنے والی. ایعاد بالخیر، خیر کا احساس. وتصدیق بالحق، اور حق کی تصدیق جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لے کر آئیں، اس کی تصدیق. فَإِن كَانَ ذَلِكَ فَلْيَعْلَمْ أَنَّهُ مِنَ اللَّهِ. اگر یہ کیفیت طاری ہو تو اس کو جاننا چاہیے کہ اللہ کا فضل و کرم ہے. فَلْيَحْمَدِ اللَّهِ، تو اس کو اللہ کی تعریف کرنی چاہیے. اور لمۃ من العدو، ابلیسی کیفیت، شیطانی کیفیت، برائی کی کیفیت، شر کی کیفیت. ایعاد بالشر و تکذیب بالحق، شر کی کیفیت، شر کا احساس. کچھ بھی برا نہیں لگتا، کوئی بھی برا کام
برا نہیں لگتا. وَتَكْذِيبٌ بِالْحَقِّ، حق کو جھٹلانا. فَإِنْ وَجَدَ ذَلِكَ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. اگر یہ احساس دل میں پیدا ہو تو فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کے بعد قرآن مجید کی یہ آیت کریمہ تلاوت کی. الشیطان یعیدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعیدکم مغفرۃ منہ وفضلا واللہ واسع علیم. شیطان دھمکاتا ہے تمہیں فقر و فاقہ سے. خرچ کرو گے 5,000، ارے 5,000 میں تو کئی جوڑے کپڑے ہو جائیں گے، اچھی شال و مفلر ہو جائے گا. 5,000 خرچ کر رہے ہو ہیں. لیکن جب یہ خیال آتا ہے کہ اللہ کا وعدہ ہے مغفرت کا اور فضل و کرم کا، اور اللہ رب العالمین وسعت والا ہے اور جاننے والا ہے، ایک بات ہمیں اچھی طرح سے سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ رب العالمین کی جو نعمتیں ہمیں ملی ہیں، فما بکم من نعمت فمن اللہ، جو بھی نعمت ہے اللہ کی طرف سے. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اور اس دن تم سے ان نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. یہ دو چیزیں ہمیشہ خیال ہے، سب کچھ اللہ کی جانب سے اور ان نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. اللہ رب العالمین ہمیں یہ بھی یاد دلائے گا کہ انواع و اقسام کے پھل بھی ملتے تھے، جوس اور ٹھنڈا پانی بھی ملتا تھا، اس کا بھی حساب ہوگا. اس بات کا احساس ہونا چاہیے اور اپنی زندگی کو انتہائی نرمی اور تواضع کے ساتھ، بردباری کے ساتھ، اچھے سلوک کے ساتھ گزارنا چاہیے. اور ہماری زبان پر کوئی آدھا لفظ بھی ایسا نہ آئے جس سے اللہ رب العالمین کی شان میں گستاخی ہو. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ بار الہ تو ہمیں زیادہ سے زیادہ خیر کرنے کی توفیق عطا فرما. بار الہ تو ہمیں خیر کا خوگر بنا دے. بار الہ تو ہمیں پکا اور سچا مسلمان اور آخرت کی فکر کرنے والا بنا دے. بار الہ ہمیں جو لوگ برسر روزگار ہیں، مولا تو ان کے روزگار میں برکت عطا فرما، اور جو لوگ بے روزگار ہیں رزق حلال کے لیے کوشائیں، مولا غیب سے تو ان کی مدد فرما، ان پر رزق حلال کے دروازے کشادہ فرما دے. بار الہ ہمیں جو لوگ بیمار ہیں ان کے لیے صحت یابی کی سبیل پیدا کر دے. بار الہ تو انہیں صحت یاب کر دے. بار الہ ہمیں جو لوگ کسی طرح کی بھی مصیبت میں گرفتار ہیں، بار الہ ان کی مصیبت سے ان کو نجات دے دے. بار الہ تو اسلام اور مسلمانوں کو سربلندی عطا فرما. بار الہ تو اسلام کے دشمنوں کو شکست فاش سے دوچار فرما. بار الہ جب تک جتنی سانسیں بھی تو نے ہمیں ودیعت کی، اپنی رضا کے کاموں میں صرف کرنے کی توفیق عطا فرما. جب تک اس جہان فانی میں زندہ رکھ، اپنے نبی کی سنت و شریعت کا پکا اور سچا متبع بنا کے زندہ رکھ. آج جب ان سانسوں کی ڈور کے ٹوٹنے کا وقت آئے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے ساتھ ہمارا خاتمہ بالخیر فرما. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم نور قلوبنا بالإيمان اللهم نور قلوبنا بالإيمان واشرح صدورنا بالإسلام واجعلنا هداة مهتدين وادخلنا في عبادك الصالحين اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اعز الإسلام والمسلمين اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين اللهم دمر ديارهم وخرب بنيانهم وشتت شملهم وفرق جمعهم وخالف بين كلمتهم وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون
وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ اللہ اکبر۔